جو شخص کریم کربلا نے ایک پیغام دیا ہے آپ کے لیے، شیعوں کے لیے، جو شخص میرے گھر کی عداوت میں ڈھلے گا، شیعوں کے لیے ہے خصوصی پیغام، جو شخص میرے گھر کی عداوت میں ڈھلے گا مکے میں بھی سو جائے جہنم میں جلے گا، جو شخص میرے گھر کی عداوت میں ڈھلے گا مکے میں بھی سو جائے جہنم میں جلے گا، دوزخ کا عذاب اس کے بدن سے نہ ٹلے گا، دوزخ کا عذاب اس کے بدن سے نہ ٹلے گا، مر جائے مصلی پہ مگر ہاتھ ملے گا، مر جائے مصلی پہ مگر ہاتھ ملے گا، اس کی عبادات سے راضی وہ جلی ہے، اس کی عبادات سے راضی وہ جلی ہے جس کی نمازوں میں میرا بابا علی ہے، نعرہ حیدری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاۃ بآواز بلند۔ توجہ ہے، بات شروع کی جائے، اس کی آواز تھوڑی سی بڑھاؤ۔ سورہ حامیم سجدہ سے ایک آیت تلاوت کرنے لگا ہوں، جو عنوان ہے اسی کی پہلی اینٹ رکھنے لگا ہوں۔ ارشاد ہے انہو لکتاب عزیز لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم مجید۔ فرمایا یہ جو قرآن ہے نا، یہ بڑی عزت والی کتاب ہے۔ دوسری صفت، موضوع قرآن ناطق ہے، سامت سے ہی ہم نے ناطق کو دیکھنا ہے۔ انہو لکتاب عزیز، یہ عزیز عزت والی کتاب ہے، غلبے والی کتاب ہے، یہ دونوں معنی ہیں اس کے۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل نہ تو اس کے سامنے آ سکتا ہے اللہ پچھلے مالے والا سمجھ آ رہی ہے بات؟ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ، سامنے اس کے نہیں آ سکتا، ولا من خلفہ، اس کے پیچھے بھی باطل نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ تنزیل من حکیم حمید، یہ اس کی نازل کردہ ہے جو صاحب حکمت بھی ہے، صاحب حمد بھی ہے۔ بس میری بات ختم، موضوع کی طرف پہلا قدم۔ جب صامت کی شان یہ ہے، میں کہہ گیا ہوں، اشارے میں بات پوری ہو چکی ہے۔ جب صامت کے باطل نہ آگے گزر سکتا ہے نہ پیچھے گزر سکتا ہے، یا مذہب چھوڑ دے یا پھر ناطق نمازوں میں آئے تو باطل کہنا چھوڑ دے۔ جو میں یہ غفران اس پیمانے پہ بات کر رہا ہوں جہاں دونوں برابر لگ رہے ہیں، حالانکہ فرق ہے۔ ہاں، اگر میں نے فرق کو چھیڑ دیا تو بڑا فرق پڑے گا۔ ہاں، اور میں
مومنوں میں فرق دیکھنا نہیں چاہتا، حالانکہ صامت سے ناطق افضل ہوتا ہے۔ یوں سمجھ لو نا کہ جو صامت ہے وہ وحی سے آیا، یا اگر نہیں میں آسان کروں تاکہ یہ بچے بھی سمجھیں، صامت وہ ہوتا ہے جسے وحی لائے، ناطق وہ ہوتا ہے جسے وحی لائے۔ اب پچھلے محلے والوں پلے پڑھ رہی ہیں باتیں۔ صامت کو وہ ہے جسے وحی لائے اور ناطق وہ ہے جسے وحی لائے۔ صامت وہ ہے جو رسول کے دل پر اترے، ناطق وہ ہے جو اس کے دل میں اترے۔ کتابیں ارشاد صاحب بھری پڑی ہیں، دلشاد نقوی کان خلقہ القرآن، قرآن رسول کے خلق کا نام ہے۔ صامت محمد کا خلق ہے، ناطق محمد کا خلق ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری باتیں؟ سر سے تو نہیں گزر رہی نا؟ ہاں، یعنی جس کی تخلیق محمد جیسی ہو، جو وہیں سے آیا ہو جہاں سے محمد آئے، ہاں اسے ناطق کہتے ہیں۔ لیکن میں پھر بھی برابری کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں کہ برابر بھی اگر دیکھ لو تو پھر جو صفت قرآن میں ہوگی وہ ناطق میں تو ماننی پڑے گی نا، بطریق اولا ماننی پڑے گی۔ جب صامت کے آگے پیچھے باطل نہیں پھر سکتا تو ناطق کے آگے کیا؟ تو ایک ناطق سے جان چھڑوا رہا ہے، یہاں تو 14 ناطق ہیں۔ اللہ اکبر، الحمدللہ۔ کوشش کر رہا ہوں کہ آسان اتنا کروں کہ بچوں کے پلے بھی پڑے۔ ہاں، اور یہ آپ کو چھٹی بھی ہے کہ جو بات سمجھ میں نہیں آتی یہ تشریح طلب ہے، آپ کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو کے پوچھ سکتے ہیں، سوال کرنا حق ہے آپ کا، شک کی نجاست لے کے اٹھنا حق نہیں۔ ہاں، مسردہ نہج البلاغہ میں امیر کائنات نے صامت کی تعریف کی ہے، وہ سن لو پھر اسی پہ ناطق کو پرکھ لینا۔ فرماتے ان ھذا القرآن ھو النور المبین والحبل المتین والعروۃ الوثقی والشفاء الاشفى والفضیلۃ الکبریٰ والسعادۃ العظمیٰ من استضاء بہ نورہ اللہ ومن اعتقد بہ فی امورہ عصمہ اللہ ومن تمسک بہ انقذہ اللہ ومن لم یفارق احکامہ رفعہ اللہ ومن استشفى بہ شفاہ اللہ۔ اللہ اکبر۔ میں یہی لوگ کے پہلے اتنے حصے کا ترجمہ کرتا ہوں، تھوڑا ٹکڑا بھی باقی ہے، یہ خرید لیا گیا، پلے پڑ گیا تو پھر اگلا ورنہ یہیں سے پٹڑی بدل دوں گا۔ فرماتے ہیں یہ قرآن نور ہے، خالی نور نہیں، نور مبین ہے۔ نہیں، کالے حرفوں والا نور مبین ہے۔ نہیں، میں کراچی کی سرزمین پہ، ہاں ابھی بہت تھوڑے ہو میری نظر میں، بہت بڑے اجتماع میں غفران یہ جملہ بولنے والا تھا شاد نقوی صاحب، لیکن میں یہاں فرقان بولنے لگا ہوں، یہاں لکھ لینا، جو بندے کے گھر آیا وہ نور مبین ہے، جو اللہ کے گھر آیا۔
جب تک تمہارا دل چاہے. فرمائے یہ قرآن نور مبین ہے. وحبل المتین، قرآن بڑی مضبوط رسی ہے. والعروۃ الوثقی، نہ ٹوٹنے والا بندھن ہے. نہیں آپ کی سماعت سے گلا نہیں، میں نے شرح جو نہیں کی. کیا مطلب نہ ٹوٹنے والا بندھن؟ یعنی جسے کہیں بھی نہ توڑا جا سکے. اس بندھن کو نمازوں میں توڑ سکتے ہو؟ اللہ اعلیٰ ذمۃ اللہ، نہیں توڑ سکتے نا. ہاں تو پھر یہ نور مبین ہے، اور جس کا عشرہ میں نے پڑھنا ہے وہ امام مبین ہے. ہاں اور اگر مزاج پہ بوجھ نہ ہو، اس کا لقب صاحب الزمان ہے، امام الزمان ہے، قرآن بھی زمان میں ہے. بس میں نے جو کہنا تھا وہ میں عدنان کاشف کہہ گیا. پتہ نہیں کس کے سر سے گزر گئی میری بات، کے سیدھے نے دل میں اتری. ہاں بس یعنی کہ اللہ اور اس کے بڑوں کو چھوڑ کر یہ ہر حقیقت کا امام ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سمجھ میں آ رہی میری بات یا نہیں؟ ہاں یعنی یوں سمجھ لو، اوپر ایک جملہ آیا اور خدا کی قسم جبر مشیت کی طرح آیا، الہام بن کے اترا ہے دلشاد نقوی. کہہ دوں پچھلے محلے والوں دل ہے کہہ دوں؟ آؤ میری ذمہ داری تو جانتے ہو نا 6 چیزیں: انشاء، املا، قرأت، عبارت، ترجمہ، حوالہ. کوئی مائی کا رد پیش کرے اپنی شہرک خود نہ کٹواؤں میرے لطفے میں شک. جب تیرا 12واں امام دنیا میں آیا بدن پہ قرآن لکھا ہوا تھا. اللہ جانے جو میں نے محسن ایک دن بیٹھ کے سوچا ضرورت کیا تھی کاتب تقدیر کو. قرآن ناطق کے بدن پہ آیتیں کیوں لکھی گئیں؟ اچانک جیسے بلب جلتا ہے نا، تجلی بن کے خیال لہرایا دماغ میں کہ ہم جیسوں کو بتانا چاہتی ہے توحید کہ آگ کو چہالتوں میں قرآن کو نہ چھو سکنے والے لوگوں. جو بدن پہ قرآن لکھوا کے آ رہا ہے وہ تیری طرح پیدا ہوا ہوگا. جو والعروۃ الوثقی، یہ نہ ٹوٹنے والا بندھن ہے. والشفاء الاشفا، صرف شفا نہیں، اس میں تفضیل ہے عربی گرامر میں. اشفا بہت بڑی شفا کی بھی شفا ہے. تمہارے رسول سے کسی نے پوچھا تھا شیطان کی سرگوشی کیا ہوتی ہے؟ یہ جو قرآن میں بھی ملتا ہے شیطان سرگوشیاں کرتا ہے بندوں سے، کیا ہوتی ہے؟ فرمایا مر رہا ان بعد القرآن شیئن اشفا من ذکرنا. فرمایا جس بندے کا یہ عقیدہ ہو کہ قرآن کے بعد ہمارے ذکر سے بڑھ کر کوئی شے شفا دے سکتی ہے، سمجھ لے شیطان سرگوشیاں کر رہا ہے. نہیں ادھر پچھلے کونے والوں، ہاں بھئی یہ کام کرتے رہو گے تو میں سمجھ لوں گا کہ ہمارے ہم قدموں ہم سفروں خرید رہے ہو.
فرما کیا رہے؟ ذکرنا، ہمارا ذکر، قرآن خود شفا ہے، ان کا ذکر شفا نہیں۔ بولے بڑی بھائی یہ بچہ بھی سمجھ سکتا ہے یہ کیا سن رہا ہے، ان کا ذکر سن رہا ہے نا، جن کا یہ ذکر قرآن کے برابر ہے، مالک کیا ہے؟ گھبرا تو نہیں رہے دوست؟ والفضیلۃ الکبریٰ، فرماتے ہیں قرآن سب سے بڑی فضیلت ہے۔ نہیں بڑے بھائی، کعبہ دل میں علی بھی رہتا ہو اور بات سر سے گزر جائے، یہ غضن فرق کے ماننے والی بات تو ہے نہیں۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ سوچ اور شک کے بت بھی رہتے ہوں۔ ہاں یہ اگر دو چیزیں کعبہ دل میں نہیں ہیں تو پھر بات جتنی گنجلک جتنی مشکل کیوں نہ ہو، علی والے کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ مشکل کشا دل میں رہتا ہے۔ اب میری طرف دیکھنا، قرآن فضیلت کبریٰ ہے، تو جن پہ آیا وہ صاحب الفضیلت ہوئے نا۔ تو بڑے بھائی جن کے فضائل کا نام قرآن ہو، اللہ نا غبران، اب کاش میرے سامنے علماء ہوتے، پیٹھ پیچھے آئیں بائیں شائیں کا نام علم نہیں ہوتا۔ ہاں وہ تو حجتوں کے لیے بھی لوگ کرتے تھے۔ ہاں حقیقت کو حقیقت منوانے پہ دانتوں پسینہ آتا ہے۔ میری طرف دیکھنا، ان کی فضیلت کا نام ہے قرآن۔ تم خود فتوے دیتے ہو نماز میں یا قرآن پڑھ سکتے ہو یا تسبیح یا ذکر، اب ان کی فضیلت کا نام قرآن ہے اور تو نماز میں ان کے فضائل پڑھ سکتا ہے تو اسے نام برداشت نہیں ہوتے۔ جیتے رہو، میں راضی تم سے۔ ہاں عشرے والا تم سے راضی ہو۔ مجالس 21 ہیں مگر پہلا عشرہ امام دمانہ کے نام پہ جیسے کہ ہوتا ہے۔ میری طرف دیکھنا، فرماتے ہیں شفاء اکبر ہے قرآن، کیونکہ یہ بھی امیر کائنات کی دوسری حدیث میں قرآن کو شفاء اکبر کا نام دیا۔ فضیلت کبریٰ ہے، والسعادۃ العظمیٰ، عظیم ترین سعادت کا نام قرآن ہے۔ بچے بازو کھول کے بیٹھو، سر اٹھانا، اللہ اکبر۔ من استضاء بہ نورہ اللہ، اے کاش دل کے دروازے کھولنے کا ہنر میرے پاس ہوتا، میں تو سماعت پہ دستک ہی دے سکتا ہوں۔ کراچی والوں، لسان اللہ فرما رہا ہے جو قرآن سے روشنی مانگے اللہ اسے نوری بنا دیتا ہے۔ اللہ من استضاء بہ، جو اس سے ضوء روشنی طلب کرے، نورہ اللہ، اللہ اسے نوری کرتا ہے۔ مالک کیسے ہیں بھئی؟ مالک اور کیا کریں، بشر کو منت کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہاں دیکھو، دو مثالیں تو بڑے بھائی تمہارے سامنے ہیں، بچوں، بزرگوں، عزیزوں۔ نانا نے بشر کو منا کہا، یعنی منا کر دیا، اور نواسے نے بشر کو ایک نظر سے معصوم کر دیا۔ میں کہہ گیا پتہ نہیں کس کے پلے پڑی، کس کے سر سے گزر گئی۔
تم دیکھتے نہیں ہو کہ کربلا میں 7ویں سے پانی بند تھا؟ کم از کم 3 صبحیں تو آئیں، 8ویں 9ویں 10ویں۔ ہر صبح ہر بشر کو کچھ پانی فطرت کے تقاضے کے تحت چاہیے ہوتا ہے۔ پانی دشمن کے پاس ہے، نماز حسین کے پیچھے ہو رہی ہے۔ تو کیا ہوا تھا؟ عین اللہ کے بیٹے نے ایک نظر ڈالی، بشر معصوم ہو گیا۔ جو عصمت گر ہوں، اللہ اکبر، ہاں 12ویں کو آ لینے دو، تمہیں معصوم کر دے گا۔ میں شیعوں کے لیے پڑھتا ہوں، نہ کسی اور فرقے کے لیے پڑھتا ہوں، نہ کسی اور کو مجھ سے متفق ہونے کی ضرورت ہے، لیکن شیعوں کے گھر پیدا ہونے والوں بحث کرا لو، ہاں مناظرہ رکھ لو، جو انکار کرے تو 10 ہوں 20 ہوں 100 ہوں 1000 ہوں لاکھ ہوں کروڑ ہوں، سب کو بلا لینا۔ ادھر قائم کے کوچہ ولایت کے سگ کو آواز دے لینا، پہاڑ کھڑے کر دوں گا دلیلوں کے کہ عین اللہ کا بیٹا کعبے کی چھت پہ اذان دینے کے بعد ایسے ہاتھ پھیلائے گا، بشر معصوم ہو جائے گا۔ اللہ میں اسی منبر سے آپ کو بتا چکا ہوں، صادق آل محمد کی حدیث ہے، یستغنی الناس عن حمام و حجام و طبیب، فرماتے جب ہمارا قائم مزردہ ظہور کرے گا تو لوگوں کو حمام کی حاجت نہیں ہوگی، غسل نہیں ہوگا، حجام کی حاجت نہیں ہوگی، طبیب کی حاجت نہیں ہوگی۔ اور یہ بھی زبان عصمت کے جملے ہیں، کراچی والو حتی یولد لکل مومن الف ولد، ہر مومن 1000 بچے کا باپ بنے گا۔ ہر مومن کا 1000 بیٹا، اور غسل ریحان بھائی ہے نہیں۔ اس دن تمہیں اپنے 12ویں امام سے کتنی شرمندگی ہوگی، وہ کہے گا جب ہم ریت کو باپ بنا کے بھی معصوم رکھتے ہیں۔ تو ہمارے بارے میں تمہارا کیا خیال تھا؟ جس نے قرآن سے روشنی مانگی، اب لفظ امیر کائنات کے کیا ہیں؟ من استضاء بہی، یہ سین جو آ رہی ہے نا، ایک ہوتا ہے اضاء یضی، ایک ہوتا ہے استضاء یستضیء، یہ طلب فعل کے لیے ہوتی ہے نحو کے قانون کے مطابق، یعنی جو ضوء طلب کرے قرآن سے، ضوء مانی روشنی، نورہ اللہ، اب یہاں ضوء نہیں کہا، اسے اللہ نوری کرتا ہے۔ مانگی روشنی ملا نور، بھیا روشنی اور نور میں بڑا فرق ہے۔ روشنی تو یہ بلب بھی دے رہے ہیں مگر یہ نور نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں یعنی قرآن سے روشنی مانگی جائے، نور ملتا ہے اللہ کی طرف سے۔ وَمَنِ اعْتَقَدَ بِهِ فِي أُمُورِهِ عَصَمَهُ اللَّهُ۔ غفران، اب یہ جو جملہ ہے نکلا لسان اللہ کے منہ سے ہے، میں نے حوالہ بھی آپ کو دے دیا۔ توفیق والی نجف سے مانگنا وہ میرے گھر سے نہیں بڑھتی۔ فرماتے ہیں وَمَنِ اعْتَقَدَ بِهِ فِي أُمُورِهِ عَصَمَهُ اللَّهُ، جو اپنے ہر معاملے میں قرآن پہ اعتقاد رکھے اللہ اسے معصوم کر دیتا ہے۔
अल्लाह हाँ, कोशिश कर रहा हूँ कि इस अशरे में कुछ ज़िने आगे बढ़ा जाए। हाँ, और इसमें भी साकिब तुम लोगों का ही फ़ायदा कर रहा हूँ, ताकि जब तुम देख रहे हो जो मुकस्सर शिया हैं उन्हें ज़हूर के बाद भी इमाम की पहचान नहीं होगी। मैं मिंबर से कह रहा हूँ, क्योंकि वो इमाम को देखेंगे अपने जैसी आंख से। जीते रहो। और शाहद नकवी साहब, हम जैसे देखेंगे अकीदे की आंख से, क्योंकि हमें बताया गया है कि ला यकून लहू ज़िल्लुन, कि तुम्हारे इमाम का साया नहीं होगा। हम देख लेंगे, चाहे 5 करोड़ में खड़ा होगा, देखेंगे जिसका साया नहीं वही कायम है। अल्लाह अकबर। जो थके तो काफी है। जो अपने अकायद में कुरान को शामिल करे। यार एक एक फिक्रा रेहान भाई, दर्स है मोहसिन, एक एक जुमला जो कुरान को हर अम्र में अपने अकीदे में शामिल रखे, ये सामित है। अगर सामित अकीदे में रहे तो बंदा मासूम हो सकता है, और अगर नातिक में अकीदा हो, हाँ, लेकिन अकीदा दिलशाद नकवी करबला वालों जैसा होना चाहिए। हाँ, तज़ब्ज़ुब के अकीदे वालों को इस्मत नहीं मिलती। हाँ, जो इनकी जात में कट मरने का हौसला रखता हो, जो इनमें फना हो जाने को बका जानता हो, वही मासूम हो सकता है। पर मैं जिसके अकायद में हर मामले में, हर अम्र में कुरान शामिल होगा, उसे अल्लाह मासूम कर देगा। वमन तमस्सक बिही अनक़ज़हुल्लाह। अल्लाह, जो कुरान से तमस्सुक रखेगा, इसे मजबूती से पकड़ेगा, अल्लाह उसे हर मुश्किल से निकालेगा। मैंने अकेले उड़ना है या उड़ोगे साथ? जीते रहो। सर उठाना, मेरी आंखों में आंखें रखना। चूंकि ये किताब है, कुरान सामित है, ये यहां से वहां तक जाने के लिए भी हाथों का ठीक है ना, हाथ होंगे। यानी रोशनदान पे कुरान खिड़की की बुलंदी तक पहुंचाना हो तो हाथ चाहिए। यानी इतना बाकमाल होकर भी चूंकि सामित है ना, हाथों का सहारा चाहिए। और नातिक तो खुद ही यदुल्लाह होता है। अल्लाह अकबर। समझ आ रही है इधर कोने वालों? ये मैं 13 शबान को भी तुम्हें बता के गया हूं कि जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, आया था 2 मिनट भी अल्लाह ने जमीन पर रहने नहीं दिया था। अब कहने को तो किताबों ने ये कहा, किसी ने लिखा रूहुल कुदस ले गया, किसी ने कहा मलक आजम ले गया। जो भी ले गया, इनकी हद सिदरा है। और आओ, कराची में भी मेरे शागिर्द मौजूद हैं, किताबें भी यहां से मिल सकती हैं, कल दिखा दूंगा, लंबी मियाद नहीं। लफ्ज ये है कि कामा अलल अर्श बैना यदयल जब्बार, कायम खुदाए जब्बार के सामने अर्श पे खड़ा हो गया।
ابھی آیا ہے۔ پہلی بات تو سوچنے والی محسن ریحان بھائی یہ ہے کہ چلو سدرہ تک تو کوئی ملک لے گیا ہوگا، روح القدس لے گیا ہوگا، فرشتوں کا سردار سدرہ سے آگے جا نہیں سکا، اور کون جائے گا؟ اور یہ عرش تک چلا گیا ہے، پتہ نہیں کیسے گیا ہے، یعنی بغیر آسرے کے گیا ہے۔ ید اللہ ہونا زیب ہی اسی کو دیتا ہے جو مخلوق کے ہاتھوں کا محتاج ہی نہ ہو۔ اللہ ہاں، اور وہاں اس کے روبرو کھڑا ہو گیا، اور پھر اس نے کہا اس سے کہ اے میری حجت، اے میری مخلوق کے مہدی، اے ہادی خلق، اے میرے مختار، بے کا اوتی، بے کا آخذ، بے کا اصیب، بے کا اواقب، یہ چار جملے زبان بے زبانی سے مشیت نے بولے کہ اے ہادی مہدی، جس کو بھی دوں گا تیرے ذریعے، اللہ اکبر، جس کو دوں گا بے کا ہوتی تیرے ذریعے عطا کروں گا۔ اب جسے عطائے الہی کی ضرورت ہے، وسیلہ یہ ہے، ذریعہ یہ ہے، بے کا آخذ، اور تیرے ذریعے ہی لوں گا، دوں گا بھی تیرے ذریعے، لوں گا بھی تیرے ذریعے۔ اب اللہ نے کیا دینا ہے ہمیں؟ رزق، اولاد، نعمتیں، دین و دنیا کی ہر حاجت روائی، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کہہ رہے ہیں تیرے ذریعے۔ اور ہم سے اللہ نے کیا لینا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، اعمال۔ اللہ تجھے نمازی بنائے، زیادہ نمازیں پڑھنے کی توفیق دے، سوچ کے پڑھنا، تیری نمازیں جائیں گی اس کے ذریعے۔ اللہ اکبر۔ اب کراچی کا کوئی بندہ مجھے خط دے کے بہاولپور کسی بندے کو دے دینا، اور مجھے پتا ہو کہ اس خط میں اس نے میری شکایت لکھی ہے، خدا لگتی کہنا میری غیرت گوارا کرے گی کراچی والا کو میں اس کا خط لے جاؤں؟ مجھ میں ایک نکتہ ہے غیرت کا، جو خود غیرت اللہ ہے، وہ نمازیں لے جائے گا اللہ تک، جس سے مہدی محسوس کرے گا کہ میرے بابا کی ولایت کے انکار کی بدبو آ رہی ہے۔ جو سمجھ میں آ رہی ہے مت جیو، جیتے رہو جب تک تمہارا دل چاہے، میں راضی تم سے، بقیت اللہ تم سے راضی ہو۔ ہاں، بے کا اواقب و بے کا اصیب، اللہ اکبر، اللہ جانے یہ کیا لوگ ہیں بندے، لیکن کائنات کا ہر بندہ ان کا محتاج۔ اللہ کہہ رہا ہے کسی کو ثواب دوں گا تو تیرے ذریعے، عذاب دوں گا تو تیرے ذریعے۔ جملہ آ گیا ہے، کہہ دوں، عذاب ہونا خامی نہیں۔ امیر کائنات ممبر پہ فخریہ کہتے تھے، انا عذاب اللہ الواسب، میں سروں پہ گرنے والا اللہ کا عذاب ہوں۔ ہمیں بے شک عذاب کہو، لیکن سوچ لو عذاب مومن کے لیے ہوتا ہی نہیں۔
جو جو جیتے رہو. ہاں ثواب دوں گا تیرے ذریعے، اللہ کہہ رہا ہے عذاب دوں گا تیرے ذریعے. تھک گئے ہو؟ خیر یہ ایک جملہ مترجہ تھا. پھر وہیں واپس آتے ہیں. کہاں بات تھی؟ جو قرآن سے تمسک رکھے اللہ اسے ہر مشکل سے خود نکالتا ہے. جو ملم یفارق احکامہ رفعہ اللہ، جو قرآن کے احکام سے جدا نہ ہو، شاعر نجف فرما رہے ہیں اللہ اسے رفعت بلندی عطا کرتا ہے. صامت کے لیے تو یہ قید ہے کہ اس کے کسی حکم سے جدا نہیں ہونا. معصوم کے حکم کے لیے مولوی ڈھونڈ رہا ہے. اللہ اکبر. سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ ہاں دیکھو یہ ایمان نام ہی اس کا ہے. یہ ابو بصیر بیٹھا تھا، زرعی محاربی بیٹھا تھا صادق آل محمد کی محفل میں. سامنے ایک سیب پڑا تھا مولا کے. ابو بصیر کہتے مولا تیری ذات پہ مجھے اتنا ایمان ہے کہ اگر آپ اس سیب کو کاٹ کے 2 ٹکڑے کریں میرے سامنے اور آدھے کو حلال بتائیں آدھے کو حرام، میں شک نہیں کروں گا. ہے نا بہت بڑی بات بھئی. کٹا بھی میرے سامنے ہے، میں یہ نہیں سوچوں گا کہ آدھا حلال کیسے ہے آدھا حرام کیسے ہے. زرعی محاربی ہنس دیا. ابو بصیر ہاں میری آنکھوں میں آنکھیں رکھنا. ہاں ابو بصیر نے کہا تو کیوں ہنسا ہے؟ کہا یار یہ کیا عقیدہ ہے، آدھے کی کیا بات ہے. میرا مولا اس سارے سیب کو کہے حلال ہے میں کہوں گا حلال ہے، فوراً کہے حرام ہے میں کہوں گا حرام ہے، پھر کہے حلال ہے میں کہوں گا حلال ہے، پھر کہے حرام ہے میں کہوں گا. اسی طرح قیامت تک حلال کہتا رہے میں شک نہیں کروں گا، حرام کہتا رہے میں شک نہیں کروں گا. اللہ اللہ اکبر. ہاں ان کے احکام سے جدا نہیں ہونا. بتاؤں گا کسی کو نہیں. تھک گئے ہو؟ اب سر اٹھانا امیر کائنات کا فرمان نہ ہو، میں گردن زدنی ترجمے میں خیانت کروں میری سزا موت. انصاف ہر علی والے پہ چھوڑا. فرماتے وَمَنِ اسْتَشْفَى بِهِ شَفَاهُ اللَّهُ. فرمایا جو قرآن سے شفا طلب کرے اسے اللہ شفا دیتا ہے. تیرے پاس نعوذ باللہ علی سے زیادہ علم ہے؟ نہیں لکھ لکھ یہاں میرے سامنے لکھ قرآن اللہ ہے. پھر علی کیوں کہہ رہے جو قرآن سے شفا مانگے. ہاں ہاں اب تیرے ہاضمے کو اگر وہ گھر راس نہ آئے تو اس میں غضنفر کا جرم کیا ہے؟ جو فرشتے قرآن لاتے ہیں وہ قرآن سے شفا نہیں مانگتے، ان کے جھولے سے مانگتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا.
یار نوری عقیدہ اپنا یہ نوریوں کا عقیدہ ہے جو وہی لانے والے ہیں، وہ ان کے جھولے کی لکڑی سے مانگ رہے ہیں، تجھے مالک سے مانگتے موت آ رہی ہے، اور پھر کہتا ہے مجھے شیعہ بھی مانو۔ اللہ اکبر۔ ایک بڑا لمبا قصیدہ ہے، وہاں نجف میں لکھا ہوا بھی ہے، 3 قصیدے لکھے ہوئے وہاں، ان میں ایک ریان بھائی یہ بھی ہے، یا صاحب القبۃ البیضاء بالنجف۔ اللہ اکبر۔ دیکھو نا، یہ نظر ہونی چاہیے۔ ہاں، امیر کائنات سے خطاب کر رہا ہے شاعر، وہاں نجف اشم میں جاتے ہوئے، یا، اور آج سے صدیوں پہلے کا قصیدہ، یا صاحب القبۃ البیضاء بالنجف من زار قبرک واستشفی لدیہ شفی۔ کہتے ہیں آئے نجف میں نورانی قبے کے مالک، بھئی قبہ تو قبہ ہی ہے، بس سونے کی پتریاں چڑھا دو قبہ ہی رہے گا نا، نیچے اینٹ ہوگی، گارا ہوگا، گچ کاری ہوگی، چونا ہوگا، کشیدہ کاری ہوگی، مینا کاری ہوگی، پچی کاری ہوگی، یہی ہو سکتا ہے نا۔ اور وہ کہہ رہا یا صاحب القبۃ البیضاء، اے چمکتے ہوئے نور والے قبے کے مالک، یعنی اگر عین اللہ کی ذات پہ یقین ہو تو ان کے قبے سے نور دکھائی دے جاتا ہے۔ اللہ اور آگے مسردہ کیا کہہ رہا ہے؟ من زار قبرک واستشفی لدیہ شفی۔ اب جاگنا خدا کے لیے، جس نے تیری قبر کی زیارت کی اور اس سے شفا مانگی، شفا یاب ہو گیا۔ اور پلے پڑی پچھلے مالے والے جو سر سے گزر گئی، یہ نہیں کہا کہ تجھ سے شفا مانگی۔ من زار قبرک واستشفی لدیہ، جو تیری قبر سے شفا مانگے۔ اللہ اکبر، وہ شفا یاب ہو جاتا ہے۔ بات تو ایمان کی ہے نا بھیا۔ اب یہ تو تیری میری نگاہ کا جرم ہے نا۔ قرآن کہتا ہے میں مردے اٹھاتا ہوں، ہم بندے کو جلدی مارنے کے لیے قرآن پڑھتے ہیں۔ جو بھائی غلط کہا ہے میں نے؟ وہی جان اٹکی ہوئے، جلدی کرو سورہ یاسین پڑھو۔ کمال ہے، قرآن کہتا ہے میں زندگی دیتا ہوں، تو قرآن سے موت مانگ رہا ہے۔ ہاں، سر اٹھانا تو بات جو یہاں ہوتی ہے تاثیر بھی وہی ہوتی ہے، اثر بھی ویسا ملتا ہے۔ میری طرف دیکھنا، فرمایا جو اس سے شفا مانگے اللہ اسے شفا دیتا ہے۔ ومن آثرہ علی ما سواہ ہداہ اللہ۔ تھکے تو ادھار کر سکتا ہوں۔ فرمایا جو قرآن کو ہر شے پہ فوقیت دے، علی ما سواہ، جو بھی قرآن کے سوا ہے ہر شے پہ فوقیت دے، اسے اللہ ہدایت دیتا ہے۔ اللہ اکبر، العظمت للہ۔ ومن طلب الہدایت بغیر ہی اضلہ اللہ، اور جو قرآن کے بغیر ہدایت مانگے اللہ اس پہ گمراہی کا حکم لگاتا ہے۔ بس جلدی چھٹی دوں گا انشاءاللہ، تکانا نہیں تمہیں، صرف آج بنیاد بھری ہے تاکہ اسی پہ ہم نے انشاءاللہ ریحان بھائی پھر
اپنے عقیدے کی عمارت کھڑی کر کے قصر ولا تعمیر کرنا ہے، اور ایسا تعمیر کرنا ہے کہ جسے بد اعتقادی کا کوئی سیلاب ہلا نہ سکے، بد عقیدگی کی کوئی آندھی اسے متزلزل نہ کر سکے، ہاں بلکہ وہ پاتال تک راسخ ہو جائے۔ میری جانب دیکھنا، فرماتے ہیں قرآن کے بغیر ہدایت مانگنے والے کو ہدایت نہیں ملتی۔ وَمَنْ جَعَلَهُ دِسَارَهُ شِعَارَهُ وَدِسَارَهُ أَسْعَدَهُ اللَّهُ، جو قرآن کو اپنا شعار بنا لے، اتنا رشتہ رکھے قرآن سے کہ گویا اسے چادر بنا کے اوڑھ لے، اب دیکھیں بھائی، شکوہ بھی تو اپنوں سے ہوتا ہے نا۔ مجھے بھی آپ سے ایک چھوٹا سا شکوہ پیدا ہو گیا ہے، کر لوں؟ میں کچھ دیر پہلے ایک بات کر گیا، یا آپ بھول گئے ہو یا اس وقت آپ نے سوچا نہیں۔ یعنی تیرا قرآن سے رشتہ ہو سکتا ہے چادر کا، ان کے جسموں پہ لکھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، سمجھ میں آ رہی ہے نا میری بات؟ ہاں، یعنی یوں سمجھ لو اس کی اب قرآن لکھنے کی ثاقب وجہ ہی یہی ہے کہ ان کا جو جسمانی پیکر ہے، جو بظاہر بشری پیکر ہے، وہی حقیقت قرآن ہے۔ تجربہ کر لینا، 2 کلو گوشت لینا، چھوٹیاں بوٹیاں بنوا لینا چھوٹی، پھر انہی بوٹیوں سے سورہ فاتحہ کی شکل کے لفظ لکھنا، 3 بوٹیاں رکھ کے الف بنانا، پھر 2 بوٹیاں رکھ کے لام بنانا، پھر 2 ایک یوں رکھ کے ہے بنانا، پھر ایک درمیان میں رکھ کے میم بنانا، 2 اس طرح ٹیڑھی رکھ کے دال بنانا، وہ بن جائے گا الحمدو۔ یہ ہے گوشت کی شکل، سر اٹھانا۔ اب پتہ نہیں میں دیوانہ ہو گیا ہوں کہ کہاں کیا بولنے لگ گیا ہوں۔ ہے بکرے کا گوشت، کراچی کے قصاب کی دکان سے خریدا گیا، اور بشری ہاتھوں نے اسے سورہ فاتحہ کے لفظوں کی شکل دی۔ بلا کائنات کے مفتیوں کو کہ اس کی توہین کر کے دکھائیں۔ اللہ اب جس کو بھی بلائے گا وہ ڈر کے کھڑا ہو جائے گا، بھائی میں کچھ نہیں کہہ سکتا، مجھ پہ تو تعظیم واجب ہو گئی، قرآن ہے۔ اب تو لاکھ کہتا رہے بھیا یہ تو گوشت ہے، وہ کہے گا گوشت پھٹے پہ تھا، اب قرآن ہے۔ اللہ جو ٹھیک ہے نا؟ ہاں، اب جو پیک کر، چونکہ یہ ایک علم کلام کا مسئلہ ہے، ارشاد نے کہی کہ حقیقت شیء بصورت ہی لا بمادت ہی، ہر شے کی حقیقت اس کی صورت ہوتی ہے، مادہ نہیں، یعنی میٹیریل اس کی حقیقت نہیں، صورت حقیقت ہے۔ اتنا سا موم لو، موم کو توڑ کے گوندھ لو، گھوڑے کی شکل بنا لو، اس بچے سے پوچھو یہ کیا ہے، کہے گا گھوڑا۔ اب اسی کو توڑ کے پھر بیل کی شکل بنا لو، اب اس سے پوچھو کیا ہے، کہے گا بیل، میٹیریل تو وہی ہے۔ نہیں سمجھ میں آ رہی میری بات؟ مادہ وہی ہے، چونکہ صورت بدلی ہے، حقیقت بدل گئی ہے، نام بدل گیا ہے۔ اب غضنفر کہنے لگا ہے ایک بات
تیرے ہاتھوں کی بنائی ہوئی صورت کا تو نام بدل جاتا ہے، اور جن کو اس نے اپنی صورت میں بنایا ہے۔ اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہاں جی، اب ایسا تھا، گھبرا تو نہیں گئے نا کہ آپ نے صورت لکھی گوشت کی بوٹیوں کی شکل میں، لگے بوٹی مردہ ہے، زندہ جانور کا گوشت حرام ہے۔ دیکھو بکرا زندہ ہو اور اس کی ران سے بوٹی کا ٹکڑا کاٹ رہو، کسی بھی مذہب کے مفتی سے پوچھنا وہ کہے گا حرام کھا رہے ہو۔ زندہ سے کاٹا، جب تک تکبیر پڑھ کے اسے مارو گے نہیں گوشت کھانا حلال نہیں ہوگا۔ تو یعنی مردہ ہو گیا تو کھا رہے ہو نا۔ اب ایک مردہ چیز کو تم نے صورت دی قرآن کے لفظوں کی، وہ قرآن ہو گیا۔ اب تم ایسا کام کر رہے تھے، سامنے کوئی عیسیٰ نفس گزرا، کراچی والا خدا کے لیے جاگنا، کوئی مسیحا مزاج گزرا، اس نے ہونٹوں میں کچھ بدبدایا، پھونک ماری، وہ زندہ ہو گیا۔ اب کیا کہو گے؟ قرآن جسم کی شکل میں آ گیا۔ میرا خیال ہے میں نے اپنی طرف سے تو بڑی وضاحت کر دی ہے۔ جو مردہ بوٹیاں تھیں تم نے صورت کی شکل دی، عیسیٰ نفس نے اسے زندہ کر کے بدن کی شکل دے دی۔ اب وہ پیکر قرآن ہے۔ یہی کچھ تو میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، ان 14 کو ناطق قرآن کہتے ہی اس لیے ہیں کہ اللہ نے ان کے بدن حقیقت قرآن سے تراشے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ۔ میں نے کراچی والوں حقیقت قرآن بولا ہے۔ یہ جو قرآن تیرے میرے گھر میں ہے نا، یہ تو قرآن کا سب سے آخری پست وجود ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ حالانکہ پھر وہی بات کہتا ہوں جو آغاز میں بیان شروع کرتے وقت میں نے کہی تھی، صامت اور ناطق کے فرق بتاتے ہوئے دیکھیں، تحقیق کرو، علماء سے پوچھو، پوچھنا کسی عالم سے، اور حق گو عالم سے پوچھنا، حق پوش سے نہیں، حق چھپانے والے سے نہیں، حق بیان کرنے والے سے پوچھنا کہ کیا یہ حدیثوں میں ہے کہ قیامت سے 3 دن پہلے قرآن گھروں سے غائب ہو جائے گا، سینوں سے اٹھا لیا جائے گا، دماغوں سے مٹا دیا جائے گا، حافظ نہیں رہیں گے، جس کو یاد تھا قرآن بھول جائے گا، جو گھروں میں پڑا ہے فرشتے لے جائیں گے، غائب ہو جائے گا۔ یعنی قرآن قیامت سے 3 دن پہلے غائب ہے، یہ ثابت ہے۔ اور ناطق کے بارے میں نے تیرے مولا کی حدیث پڑھی ہے، فرمایا کائنات کی آخری شے بھی تباہ ہو جائے گی، پھر بھی امام باقی رہے گا۔ اللہ اکبر ہے۔ تو بس ایک بات کہنے لگا ہوں، رات کو شہری کے لیے جس نے اٹھنا ہو وہاں تک مودت کا نشہ لیتے رہنا، اور جس کی عمر قرآن سے بھی زیادہ ہو، اللہ اکبر۔ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ ہاں، اسی لیے تیرے 12ویں امام کی زیارت میں ایک جملہ ہے، بس یہی غفران آخری تحفہ ہے آج کی مجلس کا، اور لے جاؤ، سوچتے رہنا، کل جواب میں ہر موالی کی چہرے سے پڑھ لوں گا۔ تیرے مولا کی اس قائم زمانہ کی زیارت میں ایک جملہ ہے ریحان بھائی، السلام علیکہ یا محیی الشریعت والقرآن،
اے شریعت اور قرآن کو زندگی دینے والے، نہیں محسن پتہ نہیں فرق میرے سامعین نے سمجھا یا نہیں سمجھا۔ ہم نے بوٹیوں کو صورت کی شکل دی تھی، عیسیٰ نفس نے زندہ کر دیا۔ جو بوٹیوں کو زندہ کر کے قرآن کی صورت بنائے اسے عیسیٰ کہتے ہیں، جو قرآن کو زندگی دے اسے قائم زمانہ کہتے ہیں، چونکہ اس کا ہنر ابن مریم سے بھی بڑا ہے۔ مریم زادے کا ہنر ہے بوٹیوں کو زندگی دینا، بطول زادے کا ہنر ہے قرآن کو زندگی دینا۔ اس لیے اللہ نے کہا چونکہ یہ تجھ سے عالم بڑا ہے تو پیچھے پڑی آگے امامت کرائے گا۔ بس سامت اور ناطق کے اس فرق کو ملحوظ خاطر رکھنا طے شدہ بات ہے میرے بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں۔ قرآن عالمین کے علوم پر محیط ہے، میرا جاننا بھی ہے، ماننا بھی ہے، عقیدہ بھی ہے، ایمان بھی ہے، اور منبر پہ آپ سب کو گواہ بنا کے اقرار کر رہا ہوں قرآن جیسی کوئی شے نہیں زمانے میں۔ لیکن قرآن خود اعتراف کرتا ہے کہ جہاں میں ناکام ہو جاتا ہوں تو پھر یہ گھر والے کام آتے ہیں۔ نہیں میں بات کہہ گیا، شاید آپ نے غور نہیں کیا۔ دیکھو نجران کے نصرانی رسول سے مناظرہ کر رہے تھے، 40-45 آیتیں رسول نے پڑھی، آخر اللہ نے آیت بھیج دی فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم۔ اے رسول، اگر جو میں نے علم کی صورت میں قرآن بھیجا ہے اگر اس کے بعد بھی یہ جھگڑا کر رہے ہیں تو پھر ان سے کہے میں اپنے بیٹے بلاتا ہوں۔ ہاں تو انہیں گویا 1400 سال پہلے مباہلے نے یہ ثابت کر دیا کہ جہاں قرآن کی حجت نہ چلے وہاں علی کے بیٹے چلتے ہیں۔ اسی لیے محیی شریعت بھی ہے، محیی قرآن بھی ہے، محیی سنن بھی ہے، محیی اسلام بھی ہے، محیی انعام بھی ہے۔ یہ سارے لقب ہیں تیرے زمانے کے امام کے۔ محیی الارض بھی ہے، یعنی زمین کو موت آ جائے گی قائم زندگی دے گا۔ جو زمین کو زندگی دے سکتا ہے وہ اہل زمین کو کیوں نہیں دے سکتا؟ اور اسی کے ساتھ میری دعا کہ ذات واجب آپ کو ایسے لا تعداد ذکر کرنا، سننا، منانا اور مجھ گناہگار کو پڑھنا نصیب فرمائے۔ کیونکہ اللہ کے بقیہ کا ذکر ہے، ان 14 میں سے تو کسی کا بھی ذکر ہو تو گویا وہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، کیونکہ یہ کائنات کے پہلے اور آخری بندے ہیں جو کہتے ہیں ہمارا ذکر اللہ کا ذکر ہے۔ کوئی بندہ یعنی آدم بھی یہ جگر نہیں پیدا کر سکے کہ آدم یہ کہیں کہ میرا ذکر اللہ کا ذکر۔ عیسیٰ کو بھی یہ حوصلہ نہیں، یہ کہتے ہیں ہمارا ذکر اللہ کا ذکر ہے۔ لیکن چونکہ یہ اس کا بقیہ ہے جس کے بعد اللہ نے قیامت رکھی ہے اور کوئی حجت رکھی ہی نہیں، تو ہم اسی کا واسطہ دے رہے ہیں۔ مالک اگر ان میں کوئی بے اولاد ہے اس ذکر پاک کا صدقہ اسے اولاد نرینہ عطا فرما، اگر کوئی مقروض اور تنگ دست ہے تو اس کی تنگ دستی دور فرما، اگر کوئی بیمار ہے تو اسے شفائے کاملہ عطا فرما، کوئی مومن قید ہیں تو رہائی نصیب فرما۔ جمعی مومنین و مومنات کی جو حاجات و قضاء عدل شریعت کے نزدیک جائز ہیں وہ غایت المرام تک پہنچا۔ ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہمارے وارث کا جلد ظہور فرما۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار
وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بجاه محمد وآله أجمعين.